بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرم کے متعلق ہیں۔ کچھ لوگ ایسی باتیں دوسروں کے سامنے کرنے سے سننے سے شرم محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شرم محسوس نہیں کرتے، اور ان شرم کی چیزوں سے کئی لوگ ایسی چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں، جن کے کرنے سے ان کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آپ کے ساتھ ایسا علم شیئر کروں جس سے آپ انجانے میں گناہ کرنے سے بچ جائیں، اور آپ اس ویڈیو کو اکیلے میں یا بیوی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ کون سی شرم کی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بظاہر حیا کے خلاف ہے، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان شرمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے میں بھی یہ ہمت کرنے لگا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ کہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور حیا کے خلاف ہیں، مگر ہے شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اسی لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں۔ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ چکی ہے۔ پہلے تو یہ مردوں میں تھی نا، لڑکوں میں تھی، اور اب لڑکیوں میں عورتوں میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے، خود لذتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے خود لذتی کیا ہے۔ وہ اگر انزال نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے، یعنی اگر ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے، اور اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوران غسل کانوں کے دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ جو کان ہوتے ہیں نا، اس میں سوراخ کیے جاتے ہیں، بالیں وغیرہ پہنی جاتی ہیں، ان کا پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں پانی کیسے پہنچے گا۔ پوچھا گیا کہ جو عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے ان کانوں کے سوراخوں میں پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا۔ اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ پھر سوال کہ پالش لگا کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو، ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو، تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں، یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو پالش نارملی ہوتی ہے نا، عام پالش ہوتی ہے، اس میں پانی نہیں جاتا، تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہم کو معلومات ہے اس پانی میں چلا جاتا، اس میں پانی چلا جاتا ہے۔ جو میک اپ ہے نا، اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے کہ جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور پانی نہیں جا رہا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ پر اس کو لگائیں، اسی میک اپ کو جو کیا ہوا ہے اسی میک کو تھوڑا کاغذ پر لگائیں، اور دیکھیں اس کے اندر پانی قطرہ گرا کر کہ پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر پانی اس میں جذب ہو رہا ہے تو وضو ہو جائے گا، اور اگر پانی اس میں جذب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جدھر جدھر بھی اس قسم کا میک اپ ہوگا، لگا ہوگا، تو پانی اس میں نہیں جائے گا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا، یعنی نیل پالش اتارنے لگے تو کچھ نہیں اتری، حصہ رہ گیا، تو نماز اور غسل کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا، اور روزے کا حکم کیا ہے؟
کان میں بالی یا ناک میں کوئی کوکا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو ان کو کوکے یا بالی کو ہلانے سے ان سوراخوں میں پانی نہیں پہنچتا، انہیں اتارنا ضروری ہے۔ وہم بھی نہ بنے، تھوڑا سا بھی ہلائیں، پانی بچانے کی کوشش کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ اس بالی کو اچھے طریقے سے ہلا لیں اور پانی کا چھینٹا مارا جائے تو پانی چلا جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر وغیرہ وغیرہ۔ صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پر پانی بہائیں، ناک میں پانی ڈالیں جہاں تک کہ ناک کی نازک ہڈی کو پانی لگ جائے۔ ایسے پانی ڈالیں گے نا، ایسے اوپر کو اس کو پانی کو نا چھوٹا لگائیں تو ناک کی جو نازک ہڈی نا یہاں پانی لگ جائے۔ اور گلے میں پانی ڈال کر غرارہ کرنا ہے، گلے میں پانی ڈال کر ایسے لے کر ایسے غرارہ کرنا ہے تو گلے کے آخری حصے تک پانی لگ جائے، جہاں تک کہ گلے کے آخری حصے کو پانی لگ جائے۔ پھر جسم کا کوئی حصہ گیلا نہ جائے، جسم پر ایسے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، جسم کا کوئی حصہ گیلا نہ جائے۔ کوئی جسم میں کوئی سوراخ ہے یعنی کانوں کے سوراخ ہے، ناک کے سوراخ، سب میں پانی ڈالا جائے اور ایک ایک بال بھی گیلا ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ایسے پورے جسم میں پانی ڈال کر بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود اس میں ہو جائے گا۔ لیکن سنو طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ وہ جو 3 فرائض ہیں، جو غسل کے 3 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی باقی رہے گا تو غسل نہیں ہوگا، چاہے آپ سارے سمندروں کا پانی اپنے جسم پر بہا دیں۔ نمبر 1 ناک کی نازک ہڈی کو پانی لگنا، نمبر 2 گلے کے آخری حصے تک پانی کا پہنچانا، نمبر 3 سارے جسم پر پانی بہانا جہاں تک جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ جسم کا ایک ایک بال بھی گیلا آنا چاہیے۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ آگے سوال ہے کہ پاکی کے بعد، پاکی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اگر خون آ جائے، کسی نے پوچھا ہے، اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ جن دنوں میں آ کرتی تھی، جن ماہواری کی بلیڈنگ جس دنوں میں آ کرتی تھی اور جن کا وقت تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر خون آنا بند ہو گیا تو یہ مسلسل حیض ہی کا خون کہلائے گا، یعنی 10 دن تک یہ خون آتا رہے گا، وہ تھوڑا تھوڑا آتا رہے، زیادہ آتا رہے، وہ حیض ہی کا خون تصور کیا جائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کسی خاتون کی عادت ہے کہ 5 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے ماہ وہ 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، یعنی مسلسل رہا۔ تاریخ کو یہ 11 تاریخ کو بھی آیا، 12 تاریخ کو بھی آیا تو مسلسل حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو جتنے دن بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن ہے اس کے، اگلے ماہ سمجھا جائے گا کہ 7 دن خون کی عادت تبدیل ہو گئی ہے، اب 7 دن حیض کے ہو گئے، 5 دن سے لے کر 7 دن ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھنے کہ اگر کسی خون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس ماہ کیا ہوا کہ 5 سے لے کر 10 تاریخ تک، پھر 11 کو، 12 کو، 13 کو، 14 کو اور 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے۔ اب 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا، یعنی 10 سے اوپر دن ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے 10 دن سے زیادہ آ گیا تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو وہ پھر بیماری سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، اور 5 دن سے زیادہ جو خون آئے گا وہ خون استحاضہ کہلائے گا۔ لہٰذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی، جیسا کہ 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جانا تھا،
اس دفعہ بند نہیں ہوا تو اگر 10 دن تک مسلسل خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا، 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، یعنی آگے نکل کے 16 کو بھی آ گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون استحاضہ کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے۔ لہٰذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں وہ ان کو لٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑیں گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلسل 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارا حیض ہی کا خون تصور ہوگا۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، بڑی بڑی پڑھائیاں کر رہی ہیں، مگر دینی تعلیمات حاصل نہیں کی ہیں۔ اسلام تو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے، آپ کو میڈیکل کالج میں یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی کہ حیض اور نفاس کے احکام کیا ہیں، یہ تو میڈیکل سائنس کا مضمون ہی نہیں ہے یہ چیزیں بتانا، حیض نفاس وغیرہ کے، تو یہ تو کالج میں نہیں پڑھائی جاتی، نہ ہی آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی۔ شرعی احکام کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑا بتائیں گے کہ آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر تو ڈیٹول سے نہا لو یا پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ فرماتا ہے کہ آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں۔ دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا چاہیے کہ جس کا آپ کے روزمرہ کے فرضی مسائل سے تعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ آپ پر سیکھنا لازم ہے۔ تو حیض و نفاس کا ہر خاتون کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو لہٰذا ان پر لازم ہے کہ یہ مسائل سمجھیں اور تحصیل بہشتی زیور کتاب بازار سے ملتی ہے وہ لے لیں۔ اس میں اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ لکوریا، پھر سوال ہے لکوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا؟ اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے قبل پہلے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا؟ یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، لکوریا میں اگر 1-2 قطرے شلوار پر لگے ہیں اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، کم سے کم 1 درم کے بقدر، یعنی تیلی کی جو گہرائی ہے اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے۔ اندازے سے شلوار کو یا جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو اندازے سے آپ غالب گمان لگائیں، یعنی اپنا خیال دڑائیں کہ کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کر نیچے نلکے کے نیچے رکھ کر پانی ڈالیں، پھر اسے رگڑ لیں، پھر دھو لیں، تو بس پھر وہم نہ کیا جائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ جیسے شلوار پر نجاست لگی جب آپ دھونے کے لیے گئے اگر پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں لگی ہے، اندازے سے بھی دھو لیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وہ جگہ ضروری نہیں ہے، چونکہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ جگہ، تو غالب گمان کر لیں کہ جہاں شلوار پر ناپاکی لگی ہوگی اس کے بعد اس کو پانی سے دھو لیں، تھوڑا رگڑ کر پانی بہایا جائے اور نچوڑ دیا جائے تو اس طرح کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔